اور ذرا تذکرہ کریں گے تحریک انصاف کا۔ علیمہ خان صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے تحریک شروع کرنے کا وقت آن پہنچا ہے اور ان کی جانب سے سڑکیں گرمانے کے مطالبات پہلے بھی آ چکے ہیں۔ جنید اکبر صاحب سے متعلق بھی انہوں نے بات کی تھی کہ ان کو تنظیم سازی کا کہا تھا اور پھر لوگوں کو نکالنے کے لیے کہا تھا، تو نہ جانے اب تک کیا ہوا۔ تو پہلے آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہی ہیں۔ اڈیالہ میں ہماری بہنیں بیٹھیں، ہم بیٹھیں گے تینوں۔ ہماری اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان نے جو پچھلے سال سے کہا ہوا ہے، انہوں نے پچھلے سال جنید اکبر کو ہمارے ہاتھ پیغام بھیجا تھا، اس کو چھوڑیں اور جا کر تنظیم سازی کریں کے پی میں۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ تحریک شروع کریں کے پی سے، کیونکہ عمران خان نے پھر دسمبر میں پیغام بھیجا تھا سہیل افریدی کے لیے کہ ان کو اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں۔ اچھا، ایک تو اسٹریٹ موومنٹ کا معاملہ ہے، دوسرا یہ شکایت کی جاتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب 36 ہفتوں میں اب تک ایک ملاقات بھی سیکیور نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر یہ جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کے پی اسمبلی سے جو بل منظور ہو کے ایکٹ کی شکل میں سامنے آیا، اب تو خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو واپس لے لیا ہے، اس پر نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو اس سے نقصان پہنچا اس کا کون ازالہ کرے گا؟ اور خاص طور پر جب آپ ایک ایسی جماعت جس کا نعرہ یہ تھا تبدیلی کا، جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، دو جماعتوں پر وہ الزام لگاتے تھے کہ وہ ساری مراد سمیٹتے ہیں، تو اس معاملے پر تحریک انصاف کیا جواب دے گی؟ اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ، سینیٹر ہیں اور تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ نوشین افتخار صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو چلیں جی، ایک جانب وہ بازگشت ہے، علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ تحریک شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، تنظیم سازی کا کچھ تذکرہ وہ کہہ رہی تھی کہ جو لٹرلی تنظیم سازی انہوں نے جنید اکبر صاحب کو کہا تھا، اس کا اسٹیٹس اپنی جگہ ہے۔ تیسرا یہ بل کا معاملہ ہے، ہر جگہ یہی ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کیا ضرورت تھی ویسے اس کی لانے کی، پھر چھپانے کی اور پھر نظر ثانی کی؟ بہت شکریہ آپ کا ستی صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آج بھی پاکستان کی سیاست صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو گڈ اور بیڈ ریزنز، جی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کی سیاست چلا رہی ہے، اوکے، اور بیانیہ بھی ان کا چلتا ہے فار گڈ اور بیڈ ریزنز، اور سارا کچھ ہی آپ سمجھے پاکستان تحریک، کیونکہ لوگوں نے مینڈیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، وہ الگ بات کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ آپ نے پہلے بات کی علیمہ خان صاحبہ کی، تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتی ہوں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا لیٹ آئی، اچھا جی، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ 16 اکتوبر کو خان صاحب نے دی تھی۔ 16 اکتوبر کو خان صاحب نے یہ تمام احکامات دیے تھے، بہت کیٹیگوریکلی کلیئر دیے تھے، چاہے وہ سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے تھے، چاہے وہ جنید اکبر صاحب کے حوالے سے تھے، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے تھے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس دن پیشی میں خود بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کنفیوژن پیدا کی گئی، ہمیں بھی ایسا کہا گیا کہ شاید اس ملاقات کے بعد خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے اور شاید احکامات میں کچھ چینجز آئی ہے، اچھا صحیح ہے، ہمیں ایسا امپریشن دیا گیا۔ آج جب میں نے علیمہ خان صاحبہ کی بات سنی تو مجھے سمجھ آئی کہ جو لوگ ہمیں یہ بات کر رہے تھے کہ شاید خان صاحب کے احکامات اوپر نیچے ہوئے ہیں، وہ ہم سے غلط بیانی کر رہے تھے، اور یہ اتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہے۔ تو یہ علیمہ خان نے ویسٹ کیا؟ نہیں جی، دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ میں اگر یہ نومبر میں دے دیتی، دسمبر میں دے دیتی، جنوری میں دے دیتی، تو ہمیں یہ مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کی بہنوں کی اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور شاید خان صاحب کے احکامات میں چینجز آئی۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ جی، تو مجھے اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی اور علیمہ خان صاحبہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے وہی احکامات سلمان اکرم راجہ صاحب نے غلط بیانی کی، جی انہوں نے وہی احکامات ریپیٹ کیے علیمہ خان صاحبہ نے جو خان صاحب نے 16 اکتوبر کو دیے تھے۔ تو جب میں نے ان کی بات سنی تو میں خود اندر موجود تھی، تو میں خود گواہی دے سکتی ہوں کہ وہ بالکل لفظ جو خان صاحب نے کہا تھا انہوں نے وہ کہا۔ اس کے بعد جی ایک دوسرا امپریشن کریٹ کیا گیا کہ جی تحریک کی ذمہ داری چکزئی صاحب کی ہے، کہ سہیل افریدی صاحب کی ہے، خان صاحب سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کون اس چیز کو آگے پرسو کرے گا۔ اچھا، 16 اکتوبر کو خان صاحب نے یہ بھی کیٹیگوریکلی کلیئر کہا تھا کہ جو نیشنل کاز ہے، چاہے وہ
الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو، چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو، یا چاہے جتنے بھی نیشنل کازز ہیں، اس کو اچکزے صاحب لیڈ کریں گے. اچھا جی مذاکرات، مطلب اگر پی ایم ایل این یا میں کیٹیگوریکلی کہوں گی حکومت اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ اچکزے صاحب لیڈ کریں گے. از ہی پلئنگ ہز رول ویل؟ میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں نا. اچھا اچھا. دوسری، خان صاحب نے کہا تھا کہ جو تحریک ہے وہ سہیل افریدی صاحب چلائیں گے کیونکہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب مزاحمت کریں گے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، میں ایز ٹو ایز ریپیٹ کر رہی ہوں. آپ قوم کے ریکارڈ کے لیے کر رہے نہیں کر رہے یا کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا اس چیز کو لے جاؤں. جی ستی صاحب دیکھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خان صاحب کے الفاظ جو ہمارے پاس امانت ہے اس میں خیانت نہ کریں. ہماری حکومت ہے اور ہم اپنی حکومت میں اس کو آن نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، یہ ان تمام بیانیے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. سہیل افریدی صاحب جن کا کام مزاحمت کا تھا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال سے انہوں نے غلط کیا ہے. غلط کیا. ٹھیک.